ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. پاکستان کے اندر اس وقت صرف سیاسی عدم استحکام یا بحران نہیں ہے، معاشی عدم استحکام یا بحران نہیں ہے، بلکہ آئینی بحران بھی اس وقت دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. اور جب سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی قسم کا بحران جو آئینی بحران ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ جو اعلیٰ ترین عدالت ہے، وہاں ہمیں بحران دیکھنے کو مل رہا ہے. کچھ اہم پوائنٹس ہیں، ان ایشوز کے اوپر ہم آج بات کریں گے. ہمارے پاس دو اہم ترین گیسٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اہم ترین پوائنٹس ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، کہا جا رہا ہے اس میں کافی قانونی سکم ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سکم اسی وقت ختم ہوگا جب 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے. سپریم کورٹ کو پہلے 26ویں ترمیم کی مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اپیل سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کی اپیل کو پہلے سن لیا جاتا، بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلے دیے جاتے تو یہ بحران شاید پیدا نہ ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں سیاسی مداخلت کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی گئی ہے. آئینی بینچ جو آئینی کورٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پاکستان کو ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں بنا، بلکہ آئینی بینچ بنایا گیا. بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ آئینی بینچ آئینی کورٹس کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو فلفل نہیں کر رہی ہے. کیا اب اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تقرری سیاسی بنیاد پر ہوگی؟ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سینئرٹی کو اس میں تبدیل کیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ میں شدید آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے. موجودہ آئینی بحران سے بچنے کے لیے، جیسے میں نے کہا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوری 27ویں آئینی ترمیم لا کے اس سکم کو ختم کیا جائے. پیکا کا قانون فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی خلاف ورزی ہے. IMF کے وفد کا چیف جسٹس سے ملنا کتنا اہمیت اختیار کرتا ہے؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا طرح ہیں. میرے ساتھ ہیں اشتر اوصاف، سابق اٹارنی جنرل، سابق اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر لا اینڈ جسٹس. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں حسن رضا پاشا، ماہر قانون، سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل. جی سب سے پہلے اشتر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ 26ویں آئینی ترمیم جو آئی گئی ہے، ہم نے پہلے بھی پروگرامز کیا اس پہ، آپ سمجھتے ہیں اس میں قانونی سکم ہے، اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کی بنیاد پر مزید آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے؟ اور کیا یہ جو آئینی بینچ بنا ہے اور جو ریکوائرمنٹ تھی آئینی کورٹ کی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، وہ یہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں اشتر صاحب؟ جی، آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیا اور جگہ پہ بھی بات کی، اور جو اس سارے معاملے میں فعال لوگ تھے ان سے بھی میں نے بات کی، اور میں نے ان سب سے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کا جو سلسلہ ہے اس میں کنفیوژن زیادہ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہوئی ہے کہ اس کو ہم پراپر طریقے سے نہ اس کا ادراک لوگوں کو ہوگا، نہ ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے گی. میری دانست میں جو پراپر طریقہ تھا اور آگے آنے والے دنوں میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ فیڈرل قوانین جو ہیں اس کے لیے الگ کورٹ بنائی جائے، اور پروونشل قوانین کے لیے تو کورٹ موجود ہے، یعنی پروونشل ہائی کورٹس ہیں
جن کے اندر آرٹیکل 203 میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو سپروائز اور کنٹرول اور اس کی سپرنٹینڈنٹس کی بھی بات لکھی ہوئی ہے. سو یو نیڈ اندر کورٹ جس کو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دے رہے تھے, میں اس کو فیڈرل کورٹ کا نام دوں گا, کہ اس کے اندر ہائی کورٹس آپ پروونسز میں بھی بنائیں جو صرف اور صرف فیڈرل قوانین کو دیکھیں. انکم ٹیکس کا قانون ہے, کسٹمز کا قانون ہے, سیلز ٹیکس کے قوانین ہیں, یہ سارے کے سارے. یہ دا ریزن از کہ آپ کو یہاں پہ بہت سارے کانفلکٹس بھی آ جاتے ہیں. مثلاً کوئی فیڈرل قانون جو ہے جب وہ کسی پروونشل ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے اور دوسرے پروونسز میں بھی وہ چیلنج ہو رہا ہے, اس میں بھی آپ نے دیکھا کانفلکٹس آ جاتے ہیں. تو ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے اور وہاں سے اپیل پھر فیڈرل سپریم کورٹ میں جائے, یہ میرے ذہن میں خاکہ تھا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو آپ نے بات کی ایک بحران کی سی کیفیت ہے. میں اس کو بحران نہیں کہوں گا, میں اس کو ہجان کہوں گا. بحران اس وقت ہوتا ہے جب حل نہ نکل سکتے ہوں. ہجان جو ہے وہ آپ نے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے, ہر طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. اس سے اداروں کے اوپر آپ کا جو ٹرسٹ ہے اس کا ڈیفیسٹ ہوگا. اداروں کے اوپر سے جو ہے آپ کا جو اعتماد ہے وہ کم ہو جائے گا. دس از ناٹ فیئر, دس از ناٹ فیئر ٹو دا کنٹری, دس از ناٹ فیئر ٹو دا پیپل. اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماہرین ہی کہہ رہے ہیں کہ اس 26ویں ترمیم کے بعد اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تقرری کا اختیار انتظامیہ کے حوالے ہو گیا ہے. آئینی بینچوں کی تشکیل کا اختیار پارلیمانی و حکومتی نمائندوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کو سونپ دیا گیا ہے. یہ عدلیہ کی خود مختاری پر حملہ ہے. اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے. ججوں پر حکومتی دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ججوں کی کارکردگی کی جانچ بیوروکریٹس کی طرح سیاستدانوں کے زیر اثر ہوگی, جس سے ججز حکومت کے خلاف فیصلہ دینے سے گریز کریں گے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے, اس کے دو حصے آپ کر لیجئے. ایک وہ کہ جو تقرری سے اور ان کی ریموول سے ہے, دوسرا کہ بینچ کی تشکیل کی بات. پہلی بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے پہلے سارا کا سارا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ ججز کا اپنا کولیجیم تھا, اس کے اندر بھی اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بیٹھتے تھے, اس میں بھی بار کونسل کے نمائندے آتے تھے, اور جہاں پروونشل تھا وہاں پہ پروونشل لا منسٹر بھی اس میں بیٹھتے تھے. باقی سب کے سب ججز ہی تھے. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ٹلٹ ہو جاتا تھا, اور اس ٹلٹ میں جو چیف جسٹس آف پاکستان جس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے وہی جج بنتے تھے, چاہے وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں. سو وہ ایک سلسلہ تھا which was totally unfair, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اب جو ٹلٹ ہے وہ آ گیا ہے جو پارلیمانی جو کمیشن دو گئے ہیں. اچھا, اس میں بھی آپ دیکھیں گورنمنٹ نہیں ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں, اس کے اندر گورنمنٹ کے لوگ ہیں یعنی اٹارنی جنرل ہیں, اس کے اندر جو ہیں آپ کے لا منسٹر ہیں, اور پھر وہی بار کاؤنسل اور یہ سب کچھ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے, یہ ایک کولیجیم ہے, ایک آپ کہیے جہاں پہ کلیکٹیو وزڈم ہے, اپوزیشن کا بھی اس کے اندر سارا کچھ ہے. تو یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا, شاید ایسے نہیں ہے. اس میں بھی ججز بیٹھتے ہیں, اس میں چیف جسٹس بیٹھتے ہیں, اس میں سینئر ججز ہوتے ہیں, چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ اس طرح ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کا ریموول جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی ہے, وہ ان کو لگانے والوں کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی دباؤ والی بات نہیں. سلیکشن جو ہے وہ شاید اب الیکشن میں بدل گیا ہے, اس کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. میری ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر بھی, لیکن وہ کسی اور وقت بات کریں گے. دوسرا حصہ آ گیا کہ بینچ کی تشکیل کا. وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بینچ کی تشکیل کا جو معاملہ ہے وہ اس جو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس بینچ کو تشکیل کرے گی اور 6 مہینے یا 8 مہینے
یہ شاید مناسب نہیں ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ یہ سلسلے جو ہیں اس کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہا ہے. مناسب وہی ہوگا جو میں نے فارمولا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی آئینی ماہر ہوں. ہاں آئین کا طالب علم ضرور ہوں. 42 برس ہو گئے یہی کام کرتے ہوئے. تو میری دانست میں دس از دا وے آؤٹ, تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی کوئی کسی قسم کی بھی گنجائش ہی نہ رہے. سو دیٹ از دا وے فارورڈ ان مائی اوپینین. ٹھیک ہے. حسن رضا پاشا صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے ہے اور اس کی بنیاد پر ایک آئینی بحران, اوشتو صاحب تو ہیجان کی بات کر رہے ہیں, آئینی بحران سامنے ہے اور اس پر کئی قسم کے آپ کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم میں کہا جا رہا ہے کہ بہت قانونی سکم ہے اور اگر یہ سکم برقرار رہی تو یقیناً یہ بحران بھی طوالت کرے گا اور مزید تکلیف دہ ہوگا. آئینی کورٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا اور آئینی بینچ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا ہے. تو اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت جو آپ کے بحران ہے, آئینی بحران, وہ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ جس بحران کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی آیا ہوا تھا. البتہ میں بارو کروں گا وہ الفاظ جو میرے سینئر جناب اشتراساف علی صاحب نے فرمایا کہ ہیجانی کیفیت ضرور ہے اور اسی ہیجانی کیفیت کی وجہ سے معاملات کو بحران کی طرف لے جایا جا رہا ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, بڑا خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا جناب اشتراساف صاحب نے کہ کیا فارمیشن چینج ہوئی, ججز کی تعداد اتنی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں, اور جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا سائز کٹ کر کے پہلے وہ 3 تھے یعنی 6 ممبرز ہوتے تھے, 3 ممبرز ٹریجری بینچ کے, 3 ممبر جو ہے وہ اپوزیشن کے, بلکہ 8 تھے, وہ کٹ ڈاؤن کر کے 2 کر دیے گئے, یعنی کہ 4 پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس کمیشن کا حصہ بنیں گے. اب بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ کیا اپوزیشن اور حکومت کو آپ ایک پیج پہ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت تو نہیں ہے. آئندہ آنے والے سالوں میں بھی مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ 2 اپوزیشن کے ممبرز ٹریجری بینچز کے ساتھ مل کے کسی جج کی ایلیویشن کے حوالے سے ووٹنگ کریں گے یا فیصلہ کریں گے. اب ججز میں اگر کوئی تقسیم ہے تو اس میں اگر ٹریجری بینچز کا پلڑا اس پلڑے میں ووٹ جاتا ہے تو وہ ججز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف پولیٹیکل موٹیویٹڈ یا پولیٹیکل جو فگرز ہیں ان کے ووٹ کی وجہ سے یہ بندہ بن رہا ہے. تو آلموسٹ وہی فارمیشن ہے, صرف یہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی, مجھے یاد ہے جب 2011 میں پہلا اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا, تو اس میں کچھ فیصلے ایسے تھے جو پارلیمانی کمیٹی کے پاس جب گئے تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کو بھی انڈو کیا, اور پھر ایک پٹیشن آ گئی عدلیہ کے پاس جس میں انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریڈنڈنٹ کر دیا کہ ان کا کام صرف رہ گیا ڈاکخانے کی حد تک کہ پوسٹ آفس ہے, بس انہوں نے آگے بھیج دینا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 2011 سے لے کر 2024 تک یہی ہوتا رہا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کو نظر انداز کر دیا گیا. لہذا پارلیمنٹیرینز نے ہی وہ 18th امینڈمنٹ کے تحت وہ لے کر آئے تھے جوڈیشل کمیشن کا جو کنسیپٹ ہے, تو اس میں انہوں نے اکثریت یعنی 2/3 میجارٹی سے امینڈمنٹ کر کے اس میں یہ شکل بنا دی کہ پارلیمانی کمیٹی کو ضم کر دیا جوڈیشل کمیشن کے باقی ممبران کے ساتھ. اب لا منسٹر بھی اس میں بیٹھتا ہے, پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے, پروونشل بار کونسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے, اور وہی پارلیمنٹیرین جو 4 ہیں. میرا خیال یہ ہے
کہ تھوڑی سی دھول اگر ابھی اٹھی ہوئی ہے، جب بیٹھ جائے گی تو سارے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ مناسب ہوا ہے۔ اب مثلا میں ذاتی طور پہ اس حق میں نہیں تھا کہ ججز کی ایلیویشن کے لیے ایج لیمٹ 45 سے 40 کر دی جائے۔ ہم نے پاکستان بار کونسل نے وفاقی حکومت کو جو مسودہ بھجوایا تھا اس میں ایج 45 ہی رکھنے کی سفارش کی تھی۔ بہرحال پارلیمان نے 40 کر دی، لیکن آپ دیکھیں وزڈم کیا ہے، ابھی تک جتنی بھی ہائی کورٹس میں ایلیویشن ہوئی ہیں تمام کی تمام 45 پلس ہوئے ہیں، میننگ دیر بائی کہ پریکٹیکلی 40 پلس کو انہوں نے نہیں انڈکٹ کیا، 45 پلس ہی آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی تو میرا خیال یہ ہے کہ بہتری ہو جائے گی۔ البتہ 27th امینڈمنٹ نظر آ رہی ہے شاید آ جائے، اب اس میں کیا کیا، اس میں جو تصحیح، جو کچھ غلطیاں گرامیٹیکلی کیوں غلطیاں رہ گئی ہیں، ادروائز ایک دو چھوٹی لوپ ہولز ہیں، شاید وہ 27th امینڈمنٹ میں کور ہو جائے، میری تو یہ ذاتی رائے ہے۔ اچھا سر، آپ میں صرف آپ سے کیونکہ ایک آدھ منٹ میرے پاس ہے بریک میں جانے سے پہلے، آپ اس حکم کو گرامیٹیکل غلطی کہہ رہے ہیں۔ اچھا چلے سر، میں آ جاتا ہوں سب سے پہلے آئینی کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور آئینی بینچ۔ سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کی جوریڈکشن بالکل الگ ہو جائے گی، اور اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ججز کی ہوگی۔ اب یہ آئینی بینچ آئینی مسائل کو سننے جا رہا ہے جن میں بینکنگ کورٹ کے وکیل، شادی بیاہ کے زمینوں کے کیسز کے وکیل، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ججز بننے کا ایکسپیرینس، جو وکلا جج بنتے ہیں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اہم ترین کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو یہ ججز سنیں گے جن کے پاس کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹیز نہیں ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ اکا دکا بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن این بلاک آپ سب پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ موجود ہیں اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بھی ہیں، آپ یکدم سب کو اس کیٹیگری میں نہیں لا سکتے جو آپ نے فرمائی ہے۔ میں تھوڑا سا اس پہ معترض ہوں آپ کی اس بات پہ۔ البتہ ٹھیک ہے، دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے جب یہ 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے کام شروع کیا تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی۔ ہم بھی دبے الفاظ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی خلاف ہی بات کرتے رہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 2 چیف جسٹس ہوں گے تو یہ مسئلہ بنے گا۔ لیکن آج جب 2-3-4 ماہ ہو گئے ہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ضرورت واقعی یہ محسوس ہو رہی ہے کہ اب اختیارات کی جو کھینچا تانی ہے اس پہ کافی، اور آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں ایک کیس جس کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے ہیئرنگ کی اور نوٹس ایشو کیا، اور لیٹر آن یہ آیا جی کہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس ہے اور اس کو ادھر ریفر کر دیا گیا، تو یہ بدمزگی بھی ہوئی اور یہ بد انتظامی بھی ہوئی۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیپریٹ بن جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا، ایٹ لیسٹ یہ جو بہتر ہوتا۔ میں آگے بریک پہ جاؤں گا ناظرین، میں ایک بریک پہ جاؤں گا، جانے کے بعد میں اوشتر صاحب سے بھی یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جو ریکوائرمنٹ سننے میں آتا ہے کہ اس کے ججز جو دنیا میں ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہے، دوسری کورٹ الگ ہے، اور وہاں جو کورٹ میں ہوتا ہے اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک پہ جاؤں گا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ اوشتر صاحب 2 سوال ہے اور میں یہ پہلے بھی ڈسکس آپ سے کر چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سر کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ موجود ہے،
سپریم کورٹ بھی موجود ہے, دونوں کی الگ جوریڈکشنز ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو سبجیکٹ ہے جو کوالیفائی کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایک عام ادارے میں جب کوالیفیکیشن لیتے ہیں تو ہم ریلیٹڈ سبجیکٹ مانگتے ہیں کہ جناب آپ کا ایکسپیرینس مارکیٹنگ کے شعبے میں ہے تو کسی بڑی یونیورسٹی سے آپ نے مارکیٹنگ کا جو ہے وہ کیا ہے, کہیں بیرسٹرشپ کیا ہے, تو کیا کوالیفیکیشن ہے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے سر کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر جو پاکستان میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں, وہاں بیٹھے ہوئے ججز کا, میں ان ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا, میرے پاس بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس موجود ہے, کوالیفیکیشن بھی موجود ہے, میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں. نہیں میں ایکسپرٹ. اب یہ سوال ہے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل جو فیصلے کرنے جا رہی ہے بینچ, ان کے لیے بہتر کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ججز ہونا ضروری تھا سر, ایک سوال. اور دوسرا کہ کیا 26ویں ترمیم کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے سپریم کورٹ اس کے اگینسٹ جو اپیل تھی اس کو پہلے سن لیتی؟ جی دیکھیے, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں طالب علم ضرور ہوں ہسٹری کا اور قانون کا, اور ظاہر ہے انٹرنیشنل جو ارینا میں معاملات چلتے ہیں تھوڑا بہت اس میں کام کیا ہے, یورپین کورٹس کو بھی دیکھا ہے, مختلف جگہوں پہ کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے. دیکھیے ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کانسیپٹ یورپ میں کیسے ہے. وہاں پہ وہ ہے ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونلز, وہاں پہ جس طرح ہمارے سی پی سی وغیرہ ہے وہاں پہ نہیں ہے, وہ سول لا پریکٹس کرتے ہیں. وہاں ان کا جو قانون ہے وہ ہمارے قانون کامن ویلتھ کے قانون سے فرق ہے. اس کی بہت لمبی بات میں نہیں جانا چاہیے اور وہ بہت ٹیکنیکل ہو جائے گی. تمام کورٹس جو کہ ہمارے ملک میں آئین کے تحت تشکیل دی جاتی ہیں وہ سب کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں. ہائی کورٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. جو الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں وہ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. فیڈرل سروس ٹرائبیونل جو ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشن ہی کے تحت بنائے گئے ہیں, اور یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ ان کو ایک سائڈ پہ اب کر دیتے ہیں کہ یہ ایک مس نامر ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور اس طرح کی باتیں کرنا. اصل میں دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں نا, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل قوانین جو ہیں اس کے لیے آپ الگ سے کورٹ بنائیں اور وہ ہر ہائی کورٹ میں ہونی چاہیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو, کانفلکٹ نہ آئے. جب پروونشل ہائی کورٹس فیڈرل جو ہیں قوانین ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو بہت ساری لمیٹیشنز بھی آ جاتی ہیں اور کانفلکٹس بھی آ جاتی ہیں. اور انہوں نے دیکھا ہے ماضی قریب میں کہ ایک پرٹیکولر سیکشن کو انکم ٹیکس کے یا سیلز ٹیکس کے یا بینکنگ لا کے بلوچستان ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ آئین کے عین مطابق ہے. تو کانفلکٹس آ گئے نا, اور سے بہت کنفیوژن ہوتی ہے. تو اسی لیے میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ فیڈرل ہائی کورٹ بنائیے, فیڈرل سپریم کورٹ بنائیے, کوئی اختیارات کا جھگڑا نہیں ہوگا. جو بھی فیڈرل قانون ہے وہ ایک عدالت میں جائے گا اور جو بھی پروونشل قانون ہے وہ پروونشل عدالتوں میں جائیں گے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. وہاں پہ وہ یہ بھی نہیں آئے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ آئین جو ہے آپ کا وہ ایک فیڈرل مسودہ ہے, تو وہ بھی ظاہر ہے پھر وہیں پہ جائے گا, چاہے وہ ہائی کورٹ فیڈرل ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے یا وہ سپریم کورٹ جو فیڈرل قوانین دیکھتی ہے اس کے اندر دیکھیں. سو اس سے ایک تو یہ کہ بالکل کلیئر ڈیمارکیشن ہو جائے گی. دوسرے سبجیکٹ اسپیشلسٹ پیدا ہوں گے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ آئیں گے اور وہ پھر ہائی کورٹس میں بھی پریکٹس کریں گے اور آگے سپریم کورٹ میں. جو یہ دیکھیے آپ کیا جو کسٹمز کے معاملات ہیں اس کے لیے آپ نے سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں بنائے ہوئے, وہاں پہ ٹرائبیونلز نہیں ہیں کیا آپ کے لینڈ ریونیو کے معاملات جو ہے بورڈ آف ریونیو میں نہیں جاتے؟ کیا یہ سارے اسپیشلسٹ نہیں ہیں؟ تو کیوں ہم جرنلسٹ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی,
لیکن جو جنرل لا پریکٹس کرتے کرتے جب ادھر آ جاتے ہیں، اس کے تقاضے تھوڑے سے سیپریٹ ہیں، زیادہ تکنیکی ہے. اس کے اندر ریکارڈز کی بات نہیں ہوتی. دیکھیے سول پریکٹس میں، سول کورٹ میں جو ریکارڈ بنتا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، تو آپ ریکارڈ کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ فلسفی آف لا کی بات ہے، یہاں جیورسپروڈنس کی بات ہے. یہاں پہ آپ کو جو امپیکٹ انالیسس کرنا ہے آپ کی ججمنٹس کا، آپ کو اس کے جو اکنامک ایسپیکٹس ہیں اس کو دیکھنا ہے، اس کا جو لانگ ٹرم میں اس کا امپیکٹ ہونا ہے وہ دیکھنا ہے. سو اس کے لیے ایک الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک سارا سلسلے بنانے پڑتے ہیں. آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے، لیکن وہ کس طریقے سے آئیں گے، وہ فارمولا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جو میرے ذہن میں. اس کو ڈیبیٹ کریں، اس کو کوئی اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے رد نہ کر دیں کیونکہ یہ کسی اور نے ایسی بات نہیں کی. لیکن میرا خیال ہے معاملات جو ہیں ان کو اب صحیح نیج پہ لے کے آنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ سر اپیل کے حوالے سے میں ذرا پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ جو 26ویں ترمیم کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس پہ جو اپیل آ چکی تھی ان اپیلوں کو سن لیا جاتا پہلے؟ جی. اب دوسری بات آپ نے جو کی کہ پٹیشنز فائل کی گئی ہیں 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے. اب ٹھنڈے دل سے سنیے گا کہ یہ جب چیلنج کیا گیا اور وہ سپریم کورٹ کے پاس ڈائریکٹلی چیلنج آیا تو کیا بہتر نہیں تھا کہ ہائی کورٹس میں چیلنج ہوتا اور یہ سارا کچھ ہوتا تو نتھر کے آ جاتی نا. لیکن چلیے اب سپریم کورٹ میں آ گیا. اب یہ سپریم کورٹ میں کون سنے گا اس کو؟ کیا وہ جو اس کی وجہ سے چیف جسٹس بنے یا ججز جو بن گیا ہوا ہے آپ کا آئینی بینچ بن گیا ہوا ہے وہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے بنے ہے نا. تو اگر 26ویں ترمیم کو وہ کالعدم قرار دیں تو وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بھی واپس چلے جائیں گے اور یہ بینچ بھی ختم ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ کانفلکٹ آ گیا تو یہ تو نہیں سنیں گے نا. پھر کون سنے گا؟ وہ جو افیکٹڈ ہیں اور جنہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے وہ سنیں گے کیا وہ سن سکتے ہیں اس کو؟ کیوں نہیں سن سکتے اس کو؟ کیونکہ وہ افیکٹڈ ہیں اس سے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اور وہ سارے جو ہے وہاں پہ بھی کانفلکٹ آ گیا. تو پھر کہاں جائے گا یہ سارا معاملہ؟ پھر ان ججز کے پاس جو کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے اب لگائے گئے ہیں. تو کیا یہ ایک عجیب سا سلسلہ نہیں بن گیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کا سارا کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے تاکہ کہا جائے کہ سسٹم ہمارے ختم ہو گئے. وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم سب جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم اس کو ٹھنڈے دل سے دیکھیں اور اس کے اندر کریکٹیو میجرز لے کے آئیے. یاد رکھیں آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اس بنیاد کے اوپر کہ پہلے والے کورٹ نے کچھ کہہ دیا یا پہلے والی پارلیمنٹ نے کچھ کہہ دیا ہوا ہے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. اگر یہ بائنڈ ہو جائے گا پہلے والی پارلیمنٹ کے کچھ کہنے سے یا کسی ججمنٹ کی وجہ سے تو پھر تو لیونگ نہیں رہا نا. تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر بات ہے. تو اس لیے اس کی ججز کو تعیناتی کرنا یہ وغیرہ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ ہی کرنا چاہیے کی ضرورت ہے. دی سسٹم ایز اٹ اپیئرز ٹوڈے شوڈ ورک. اگر کوئی کریکٹیو میجرز لانی ہے تو وہ کورٹ نہیں لے کے آئے گا، پارلیمنٹ لے کے آئے گی. یہ ہے میری سوچ. ٹھیک ہے، میں ذرا سا پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بھی، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیتا ہوں. سر یہ جو ہماری اطلاعات ہے، بھارت آپ ایگزیکٹو اس کے وہ رہے ہیں اور بار کونسلز کے آپ کی بہت کلوز کانٹیکٹ ہوگا. یہ جو 26ویں ترمیم لائی گئی ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ اور اس کے آپ کے جوریڈکشنز اور اس کے کام اور ججز کی اپوائنٹمنٹس اور دوسری چیزیں، یہ لانے والے زیادہ تر 5 افراد ہیں. میں ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. ان میں سے 4 افراد ایسے ہیں جن کو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہے، جن کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے زیادہ اس ترمیم لانے میں، جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لائر لے کے آئے ہیں. اور اس سلسلے میں میری اطلاعات یہ ہے
کہ پاکستان کے اہم ترین جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں یا لائرز ہیں یا بار کونسلز کے اہم ترین آپ جیسے لوگ ہیں ان کی رائے کو بھی اتنا شامل نہیں کیا گیا. ایک اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا, کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو اپیل ہے, کیونکہ بہت بہترین طریقے سے اوشتر صاحب نے سمجھایا کہ اپیل جو ہے اس کو کون سنے, کس طرح سنے, کون کریٹو ہے 26 کی, کون بینیفیشری ہے, کیا میٹر سامنے آئے گا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر کہ کیا یہ فیصلہ 26ویں ترمیم کی جو پٹیشن ہے اس کا ہو جائے تھا تب امپلیمنٹ ہوتا, یہ صحیح چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جس وقت پارلیمان قانون بنا دیتی ہے, امینڈمنٹ کر لیتی ہے اور صدر مملکت اس پہ سائن کر دیتے ہیں تو اسی وقت اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. پھر کوئی ایک سیکنڈ بھی اس کو امپلیمنٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو کس طرح سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے روک سکتی تھی, کس طریقے سے وہ نہ بنتے, یہ ناممکن تھا. اور جب ایک قانون, ایک آئین بن چکا, امینڈمنٹ امپلیمنٹ ہو گئی, تو پھر اب اس تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے. بالکل یہ بات درست ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے اور اس میں امینڈمنٹ آپ دیکھیں 1973 میں یہ آیا تو 74 میں پہلی امینڈمنٹ آئی, 75 میں 5ویں امینڈمنٹ تک آ گئی. تو اسی پارلیمان نے اپنے بنائے گئے آئین میں ترامیم کی. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ادر پارلیمنٹ جو اس کے بعد آئیں اب تک. تو یہ جو ہے یہ پارلیمان کی ڈومین ہے. انہوں نے امینڈمنٹ ضرورت کے وقت اور پاکستان کے معروضی حالات کے تحت وہ لانی ہے. اب یہ لے آئے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کیا 26 امینڈمنٹ جب ہونے جا رہی تھی تو سیاستدان ہمارے کیا کیا سوچ رہے تھے. ایک یہ کہہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. اب جو موجودہ اپوزیشن ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ کورٹ نہیں جی, بینچ ہونا چاہیے. اور پھر یہ بات انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے منوائی اور گورنمنٹ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو اس وجہ سے کیا کہ شاید ایک کنسنسس بن جائے گا اور سارے اکٹھے اس امینڈمنٹ کو کر لیں گے تو پھر بہتری آ جائے گی. لیکن انہوں نے خیر ووٹنگ میں ایسے ہی نہ لیا, مخالفت میں تو گئے ہی نہیں ہیں. بہرحال ایک چیز آ گئی. اب اس میں ڈاکٹر صاحب جو لا آف لینڈ ہے وہ پریویل کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے بعد اسی نے پریویل کرنا ہے اور الٹیمیٹلی ان جو چیلنج کیا گیا 26 امینڈمنٹ کی جو پٹیشنز ہیں, کہ فنڈامنٹ اگر پارلیمنٹ مدر پدر آزاد ہے سر, مدر پدر آزاد ہے پارلیمنٹ, مجھے بول دیں کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ترمیم کر سکتی ہے, وہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف ترمیم کر سکتی ہے, وہ اسلامک پروویژن کے خلاف کر سکتی ہے ترمیم. کیا وہ اسپیسیفک پرسن کے فیور میں پارلیمنٹ قانون لے آئے؟ کیا ایسے قانون جو جوڈیشری کو غیر محفوظ کر دے وہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ نے کر دیا بس ہو گیا؟ کیا جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہے سر اس پہ؟ اب نہیں, جوڈیشری کا رول ہے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں پارلیمان کو ہم مادر پدر آزاد نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھ لیں کہ فنڈامنٹل رائٹس میں کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں آئی. آپ دیکھ لیں کس پروویژن کی امینڈمنٹ آئی ہے, کوئی نہیں آئی. صرف اگر عدالتی حوالے سے آئی ہے تو وہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ صرف کمپوزیشن آف جوڈیشل کمیشن میں آئی ہے, باقی وہی ہے, باقی اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی. اب اگر اس میں انہوں نے چیلنج کیا ہے تو موجودہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اسی نے ہیئرنگ کرنی ہے. دو میں تقسیم ہوگی نا چیز. ایک جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بینیفیشری ہیں اور دوسرا جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ
افیکٹیز ہیں یا ایگریوڈ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بینیفیشری ہیں وہ نہ سنیں تو پھر ایگریوڈ سنیں گے. ایگریوڈ بھی اپنا معافی ضمیر بیان کر چکے ہیں مختلف اوقات. تو اب کسی نے تو سننا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 26th امینڈمنٹ کے تحت جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنا ہے وہی سنے, وہی فل بینچ کنسیڈر کیا جائے گا جب تک پارلیمان اس میں امینڈمنٹ نہیں کرتی؟ یا دوسری صورت ایک ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو پٹیشن سن رہا ہے وہ کسی پروویژن کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے اگینسٹ دی اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن, اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف امینڈمنٹ ہے, تو پھر اسٹرائک ڈاؤن وہ کر سکتے ہیں, ادروائز کوئی نہیں ہو سکتی. تو کون سنے گا سر؟ آئینی بینچ سنے گا یا سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے گا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آئینی بینچ سنے گا کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی بینچ ہی سنے گا اور وہی فل کورٹ ہوگی. 8 کے 8 ججز جو اس کی سماعت کریں گے اس کو فل کورٹ تصور کیا جائے گا. جو کریشن ہے 26ویں ترمیم کے بینیفیشری. اچھا ایک سر میں آپ کو ایک جناب کی اجازت سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب یہ ذہن میں رکھیں, ضرور اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل ہوئی ہے وہ سارے آنریبل ججز سپریم کورٹ میں 26th امینڈمنٹ سے پہلے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. اس وقت کئی ایسے ججز ہیں اس میں جن کے فیصلوں کو مختلف ایون اپوزیشن نے بھی بڑا سراہا اور بہت ان کو ہائی گریڈ کیا. کیا اب وہ ناقابل اعتماد ہو گئے؟ کیا ان کی پرکس اینڈ پریولیجز میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بننے کی وجہ سے؟ تو یہ وہی ججز ہیں. بینیفیشری تو ہے نا سر, بینیفیشری. کیا وہ ججز آئینی ترمیم کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آئے ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے سر, یہ قانونی ماہرین بھی پوچھ رہے ہیں, میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ بالکل. اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ٹھیک ہے سر, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں بریک پہ جا رہا ہوں, پھر واپس آتا ہوں, پھر میں آپ سے چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی میں حسن رضا پاشا صاحب کی طرف آتا ہوں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ایک سوال بھی رکھوں گا, میرے پاس 4 منٹ ہے دونوں مہمانوں کے لیے. سر یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس اور ججز کی تقرری کے حوالے سے عدلیہ میں جو اختلافات ہمیں مل رہے ہیں ان میں چند اختلافات ہیں. اوشتر صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ججز کی تقرری کے عمل میں سینئرٹی کا مسئلہ, چیف جسٹس کی تقرری کے لیے سینئرٹی, جوڈیشل کمیشن کے رولز میں ترمیم 2010, ججز کے خلاف شکایت کا جائزہ. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہے جی, لیکن ایک بات میں آپ کی اجازت سے ضرور اس جواب دینے سے پہلے کہہ دوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے اس کے جو اصحاب ہیں جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بینیفیشری ہرگز نہیں ہیں. وہ تو ان کو نہ کوئی سپریٹ پرکس ہیں, نہ وہ زیادہ سپیریئر ہیں, نہ وہ انفیریئر ہیں, بلکہ وہ اسی طرح کے ججز ہیں جس طرح دوسرے ججز ہیں, اور ان کو کوئی 2 ووٹ نہیں مل گئے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کیسز سنیں یا وہ زید بکر کے درمیان میں گفٹ کے معاملات سنیں, دے آر ایکول ججز. اس میں کسی کو یہ فیل کرنے کی بات نہیں ہے کہ یہ پرٹیکولر کیس مجھے سننا چاہیے اور یہ پرٹیکولر کیس جو آئین کا منشا ہے یہ آئین کا منشا ہی کے مطابق اور رولز کے مطابق اور قوانین کے مطابق ہی سننے چاہیے. آپ کے سوال کا جواب دیکھیے, ججز کی تقرری کے اندر جو سینیارٹی کا پرنسپل ہے یا ساری چیزیں, وہ پرنسپل جو تھے وہ بھی
جو ہے وہ طے کیے گئے تھے، آئین ہی نے طے کیے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ کہا گیا کہ جی اب جو سینئر موسٹ ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے. اور 26ویں ترمیم سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ججز کی تقرری ہے، چیف جسٹسز کی تقرری ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کے اندر کوئی سینیورٹی کا پرنسپل نہیں تھا، نہ ججمنٹ میں آیا، نہ وہ اس سے پہلے کسی آئین کے اندر یہ لکھا ہوا تھا. چیف جسٹسز جو ہیں وہ پہلے بھی آپ نے پنجاب میں بھی دیکھ لیا کہ جو ہے وہ خاتون چیف جسٹس 3 ججز کو سپرسیڈ کر کے لگائی گئی تھی. اس میں کوئی ایشوز نہیں آتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو بکرنگ ہوتی ہے وہ بکرنگ جو ہے وہ بیسیکلی ذاتی اختیارات کی بات ہے، ذاتی پسند اور ناپسند کی بات ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذاتیات سے نکلیں باہر. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں حسن رضا پاشا صاحب سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ جو ہے 26ویں ترمیم کا آئینی بینچ کے پاس جاتا ہے تو وہ نہ صرف کمپٹنٹ ہیں بلکہ وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہماری دانش میں یہ کچھ ہے. although I have reservations کہ there is no basic structure as such، کیونکہ آپ نہیں کر سکتے. اور آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی تھی بنیادی حقوق کی. یاد کریں کہ جب 73 میں آئین آیا تھا فوری طور پہ ہی اگلے دن ہی بنیادی حقوق کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ آئین کی پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے اس کو آئین اور پارلیمنٹ ہی جو ہے اس کے اندر کریکشنز کر سکتا ہے. کسی تھرڈ پارٹی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کورٹ ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، کہ وہ اس کے اندر ٹنکرنگ کر سکے. دی ڈیموکریٹک پروسیس شوڈ گو آن. پارلیمنٹ کو آپ زیادہ کیجئے. پارلیمنٹ کی توجہ ہٹ جاتی ہے جب وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. پارلیمنٹیرینز کی توجہ جو ہے وہ صرف قانون سازی پہ ہونی چاہیے، اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کے پاس جانے چاہیے، تاکہ یہ ان کی توانائیاں اور ان کی توجہ صرف اور صرف قانون سازی پہ ہو، سیریس قسم کی قانون سازی پہ ہو. بہت اچھی بات کی سر. ایک منٹ میں ایک سوال میں ضرور آپ سے کے اوپر آتا ہے. یہ ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہے. کرائیٹیریا بھی تو پارلیمنٹیرین کا بھی تو کرائیٹیریا ہو سر. یہ جو ہماری پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے کرپٹ پولیٹیکل کرپٹ انتخابی سسٹم سے، اور جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ تو ون مین شو سر قانون سازی پر عمل درآمد کرتے ہیں کہ جو لیڈر نے کہہ دیا. وہ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں سر کہ یہ کون سا بل آ رہا ہے، قانون کیا ہے، کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے سر. میجورٹی آف دا لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، تو وہ قانون بناتے ہیں. ایک منٹ ہے سر. پڑھے لکھے جی سر. میں کہہ رہا ہوں میجورٹی آف پیپل آر ویل ریڈ اینڈ سیریس مائنڈیڈ پیپل. ہوتا کیا ہے شور و غوغا میں جو سیریس مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ پھر آگے شائن نہیں کر سکتے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئین کے اندر یہ بھی تبدیلی لے کے آئی ہے آپ کہ لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ امپاور کیا جائے، ٹینیور ہو، اور وہ وقت پہ ان کے الیکشنز ہوں، صوبائی اسمبلیاں ان کو ڈیزالو نہ کر سکیں، اور پارلیمنٹیرینز کے اوپر پابندی ہو کہ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہ کر سکیں، وہ سول سرونٹس کی ٹینیور میں مداخلت نہ کر سکیں. سول سرونٹس کا ٹینیور جو ہے اس کی بھی آپ کو لازمی طور پہ جس طرح 56 میں اور 62 میں تھا ان کو آپ دیجئے، بیکاز یہ آپ کی بیک بون ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر میں تو ذرا چلتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے ورنہ سوال رکھتا ابھی. حسن رضا پاشا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو ججز کی تقرری سینئرٹی کا مسئلہ، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر پوسٹنگ، نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ واقعی، اور یہ رولز پر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور شکایت کے حوالے سے یہ سب بالکل صحیح ہو رہا ہے، قانونی اور آئینی ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو تو ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ آپ دیکھیں کہ وہ آرٹیکل 200 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوئی ہے، اور یہ جو آرٹیکل 200 ہے یہ 5th امینڈمنٹ یعنی 75 میں یہ امینڈمنٹ آئی، اور اس وقت سے یہ آئین کا حصہ ہے. اگرچہ اس پہ عمل درآمد اس سے پہلے نہیں کیا گیا، لیکن
عمل درآمد نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ریڈنڈنٹ ہو گیا اور اس پہ یہ اب ختم ہو گیا، یہ اس پہ نہیں عمل ہو سکتا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیا آئین نے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کنسلٹ کرے، اور دونوں چیف جسٹس صاحبان جہاں سے جج صاحب کو لانا ہے اور جہاں پہ لے کے آنا ہے ان کی کانسنٹ، اور چوتھی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے وہ متعلقہ جج کی کانسنٹ۔ تو یہ سب سے یہ لے کے تو پھر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی ایک چیز میں یہ سائلنٹ ہے کہ کیا ٹرانسفر ہونے والا جج نیا حلف اٹھائے گا؟ یہ کہ آئین میں کہیں پہ بھی نہیں رکھا، لفظ ٹرانسفر ہے، یا دوسرا لفظ اپائنٹمنٹ کا ہے 175K میں کہ نیا جج اپائنٹ ہوگا تو وہ حلف اٹھائے گا اس متعلقہ ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا، لیکن ٹرانسفری جج کے متعلق کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ حلف اٹھائے گا نیا۔ تو جب ٹرانسفر کا لفظ لکھا، اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا، وہ جج صاحب آ گئے اپنے اس میں اس ہائی کورٹ میں، تو پھر ان کی سینیرٹی جو کہ پہلے پریویل کر رہی تھی یا ایگزسٹ کر رہی تھی وہی پریویل کرنی ہے نئی ہائی کورٹ میں بھی۔ اب ظاہر ہے جو ایگریوڈ ہیں انہوں نے اب آبجیکشن کرنا ہے، اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں، اور ایک آبجیکشن یہی آ رہا ہے کہ چونکہ ان جج صاحب نے اوتھ اٹھایا ہے اس متعلقہ ہائی کورٹ کا، مثلا لاہور ہائی کورٹ سے جو جج صاحب لائے گئے ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا ہے، تو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف اٹھانا تھا، لیکن آئین چونکہ خاموش ہے اور ٹرانسفر ہو چکی ہے، اس لیے سینیرٹی میری سمجھ کے مطابق وہی پریویل کرے گی جو ان کی پچھلی ہائی کورٹ میں ایگزسٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، وقت ختم ہو چکا ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔